اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، چنانچہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہی دم کٹا ہے، وہی ابتر ہے۔ بعد دوستو بزرگو، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی سورت ہے، سورت کوثر۔ سورت بہت چھوٹی ہے لیکن بہت جامع اور معنی ہے۔ یہ سورت مکی ہے یا یہ سورت مدنی ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اترنے کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو لڑکیاں بھی عطا فرمائی اور لڑکے بھی عطا فرمائے، لیکن آپ کے لڑکے جو تھے نرینہ اولاد، یہ بچپن ہی میں انتقال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں تھیں، سب کو معلوم ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ سب سے جو بڑی بیٹی تھی وہ حضرت زینب ہے، اور آپ کے لڑکے جو تھے مختلف روایت کے مطابق 3 بھی تھے، 4 بھی تھے، 5 بھی تھے، لیکن سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، نمبر 2 عبداللہ تھا، اور نمبر 3 ابراہیم، یہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ سے تھے۔ اور طیب اور طاہر کا نام بھی سنا ہوگا، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ کل 5 بیٹے تھے، اور بعض فرماتے ہیں چونکہ حضرت عبداللہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے، نبوت کے بعد اللہ نے جب آپ کو بیٹا عبداللہ دیا، اسی وجہ سے ان کا لقب طیب اور طاہر پڑا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی 3 اولاد تھے، ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، صرف ایک لڑکا ابراہیم آپ کی باندی ماریہ قبطیہ سے ہوا۔ آپ کی ماشاءاللہ بیٹیاں تو چاروں کے چاروں بڑی بھی ہوئی، ان کے نکاح بھی ہوئے، لمبی عمر بھی پائی، لیکن آپ کی نریلہ اولاد بچپن ہی کے اندر اللہ کی پیاری ہو گئی۔ تو مشرکین مکہ نے بڑا شور مچایا، اور مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات چلائی پورے مکہ میں، یہ تو ابتر ہے، اب اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، یہ ابتر کہ اب اس کی نسل نہیں چلے گی، جب اس کی نسل نہیں چلے گی تو اس کا مشن اس کی موت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اور ایک کہنے والے مشرکین کے سردار بھی تھے، خاص طور پر عاص بن وائل تھا، اس نے بڑی بڑی محفلوں میں جا کر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی کہ آج جو کرنا وہ کرنے دو، جو بولنا وہ بولنے دو، عنقریب اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اس کے خاتمے کے بعد اس کا مشن اور اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ یہ بات آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بشر ہے، افضل البشر ہے، تو آپ کے دل پر اس کا ٹھیس پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد اللہ نے جو بلا لی، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ نبی کا بیٹا بھی اکثر نبی ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ، اور آپ چونکہ خاتم النبی تھے، آپ کی نبوت پر اللہ نے مہر لگائی تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے نرینہ اولاد زندہ رکھتے تو ہو سکتا ہے بعد میں غلو کرنے والے کوئی ایسی بات پیدا کر دیتے جس سے اللہ کے نبی کی خاتم النبیین پر زد پڑتی۔ آج چونکہ اللہ کے نبی کی اولاد نہ ہونے کے باوجود دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی بنیاد پر آپ کی نرینہ اولاد کو دنیا میں زندہ رہنے نہیں دیا، بلکہ سب نے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، ایک یہ شان نزول ہے۔ دوسرا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کا بہت بڑا یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف یہ مکہ المکرمہ میں آیا، اور سردار نے قریش سے مجھ سے میٹنگ کی، ملاقات کی،
تو قریش کے سرداروں نے یوں کہا کہ یہ جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دین کو سب سے اچھا بتاتا ہے کہ میں سب سے مضبوط ہوں، میرا دین سب سے اچھا ہے، اور ہمارے دین کو برا بلا کہتا ہے، بتوں کے بارے میں برائی کرتا ہے، حالانکہ ہم تو کعبۃ اللہ کے پاسدار ہیں، کعبۃ اللہ کی خبر گیری کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو کعب بن اشرت نے یوں کہا کہ تم تمام کے تمام اس محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہو۔ یہ دو واقعے کی بنیاد پر اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے پہلی جو بیٹی زینب تھی اس کا نکاح حضرت خدیجہ کی بہن کے لڑکے سے ہوا تھا، ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، اور آپ کی نمبر 2 کی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ابو لہب جو آپ کا چچا تھا ان کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، عتبہ سے اور عتیبہ سے۔ رقیہ کا نکاح ہوا تھا عتبہ سے، اور ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا عتیبہ سے۔ ابھی رخصتی باقی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے مشرک، سارے مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو جمع کر کے جو آپ نے خطبہ دیا تھا کہ لوگوں میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی انسان، کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو تمام نے اقرار کیا تھا، ہاں آپ تو سچے انسان ہیں، بار بار آپ کی سچائی کا ہم نے تجربہ کیا ہے۔ آپ نے سب کو اعتماد میں لے کے پھر آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، لوگوں کلمہ پڑھ دو کامیاب ہو جاؤ گے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اسی وقت سب سے پہلے مجلس میں آپ کی مخالفت کرنے والا آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا، اور یوں کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، یہ محمد تیرا ناس ہو، کیا تو نے ہم سب کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ جب یہ کہا تو اس وقت اللہ نے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی کہ ابو لہب تیرا ناس ہو۔ جب یہ صورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب آگے آئے گی انشاءاللہ تفسیر میں، اس وقت ابو لہب غصے کے مارے گھر پر آ کر اپنے 2 بیٹوں کو فرمایا تو محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو ورنہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات کہی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم۔ تو بڑا جو لڑکا تھا عتبہ، اس نے تو صرف طلاق دے دی کہ میں طلاق دیتا ہوں، لیکن چھوٹے بیٹے نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی کے غریبان کو پکڑا اور آپ کے چہرے پر تھوک کر حضور کی بیٹی کو طلاق دی عتیبہ نے۔ آپ اتنے ناراض ہوئے تو آپ نے اس وقت بد دعا کی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلاب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے شیروں میں سے کوئی شیر اس پر مسلط فرما۔ جب آپ نے بد دعا فرمائی اس وقت ابو طالب وہاں موجود تھے، تو ابو طالب نے کہا ابو لہب کو نبی کی بد دعا ضرور اثر کرے گی، اور یہ بد دعا کے بعد ابو لہب اور اس کا بیٹا ہمیشہ سہما تھا کہ بد دعا کا اثر ہونے والا ہے، ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ ایک بار یہ لوگ چونکہ ملک شام، سورہ قریش میں ہم نے پڑھا کہ قافلے کے قافلے تجارت کی بنیاد پر ملک شام جایا کرتے تھے، شام میں یمن میں جایا کرتے تھے، سردی کے موسم میں یمن میں جاتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام جایا کرتے تھے۔ تو ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر ملک شام تجارت میں نکلا اور اپنے قافلے والوں سے فرمایا رات کو سوتے وقت کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں خطرہ ہے، لہذا میرے بیٹے کا سب ساتھی لحاظ کرے۔ تو تمام قافلے والوں نے اپنے اپنے سامان کو جمع کیا، اور سامان کو جمع کر کے سامان کے اوپر ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو سلایا، اور پورا قافلہ سامان کے چاروں طرف سو گیا۔ جیسے کہ رات کو اللہ نے سب کو ایسی نیند سلا دیا، اور جنگل سے شیر آیا اور تمام کے شیر نے اپنی ناک سے تمام کو سونگا، اور پھر چھلانگ لگا کر بیچ میں گیا اور ابو لہب کے بیٹے کا اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کے سر کو تن سے اللہ کے نبی کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اور ایک روایت میں کبھی وہ لوگ وہی موجود تھے اور شیر نے جنگل میں سے دھاڑنے کی آواز آئی، ابھی تو سونے کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، جب جنگل میں شیر کی دھاڑنے کی آواز آئی تو سارے قافلے والے کہ بھئی کوئی شیر کی آواز، جنگل کے درندے کی آواز ہے، تو ابو لہب کا بیٹا رونے لگا۔ تو پوچھا بھی تو کیوں روتا ہے؟ ہم نے بھی تو آواز سنی کہ لیکن ہم تو گھبراتے نہیں ہیں۔ کہا مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر مجھے دکھائی دے رہا ہے، جب کھانے کا وقت آیا تو اس کا لقمہ بھی اس کے منہ میں نہیں گیا، اور جیسے کہ رات کو سوئے تو وہی درندہ سونے کے بعد آیا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی شان میں اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی بنیاد پر یہ اللہ کا عذاب آیا۔ اور آپ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ جو آپ کی محبوب بیٹی تھی، اس کا نکاح آپ کے کزن، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب سے نکاح ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مشرکین مکہ نے خاص طور پر عاص بن وائل نے یہ بات کہی کہ یہ تو مقتول نسل ہے، اور عرب میں جب ہوتے نرینہ اولاد جب ہوتی عرب میں تو بڑے خوش ہوتے تھے، لڑکا گھر میں پیدا ہوتا تھا، اور لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کے گھروں میں عیب سمجھا جاتا تھا،
یہ جہالت آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ قرآن کریم اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو خوشخبری سنائی جاتی کہ تیرے گھر پر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ پھر گھر سے نکلتا نہیں تھا، لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو چھپاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو پھر اپنی بیٹی کو غصے ہو کر زندہ درگور کیا کرتا تھا، زمین میں کھڈا کھود کر لڑکی کو زندہ درگور کرتا تھا یا لڑکی کو قتل کرتا تھا۔ لڑکی کا پیدا ہونا عرب کے اندر بہت بڑا خراب سمجھا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی کی لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں اور آپ کے لڑکوں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے طعنہ دینا شروع کیا۔ ظاہری بات ہے، نبی بشر ہے، جب اللہ کے نبی کے کان میں باتیں آئیں تو آپ کو تھوڑی تکلیف ہوئی۔ لڑکی کے پیدا ہونے پر لوگ آج بھی ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ لڑکی کا پیدا ہونا رحمت ہے اور لڑکے کا پیدا ہونا نعمت ہے۔ نعمت کا حساب ہے اور رحمت کا حساب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کے سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، کہ یہ لمبا مضمون ہے، اس پر میں بیان نہیں کرتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور تسلی کا کہا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، نبی جی کوثر عطا کی۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اس کے شکرانے میں اور قربانی کیجیے۔ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ مقطوع النسل نہیں ہیں، یقیناً آپ کا دشمن کی وہی دم کٹا ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلی۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر کا لغوی ترجمہ ڈکشنری میں لکھا ہے خیر کثیر، بہت ساری بھلائیاں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیاوی، اخروی، روحانی، مادی بڑی بھلائیاں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ کو نبوت دی، اللہ نے آپ کو قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا، اللہ نے آپ کو بہت بڑی امت پیدا کی۔ اور ایک کوثر کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے، تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ خیر کثیر سے مراد علم بھی ہے۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا اور آپ کی امت کو دیا، اتنا علم نہ کسی نبی کے پاس تھا نہ کسی امت کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا اوتیت العلم من الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا علم دیا۔ اور خیر کثیر کا اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اولاد دی۔ آپ کی اولاد دو طرح کی ہے، ایک آپ کی اولاد ہوتی ہے حقیقی اور ایک آپ کی اولاد ہے روحانی۔ حقیقی اولاد میں آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور فاطمہ کی نسل سے اللہ نے کتنی اولاد دنیا میں پیدا فرمائی۔ سادات دنیا میں کتنی جگہ پر ہے، پوری دنیا میں سید لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے اللہ نے سید خاندان کو چلایا۔ نمبر 2 آپ کی روحانی اولاد ہے، ساری امت ہے، یہ آپ کی روحانی اولاد ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی صفیں لگائے گا، کل جنت کی تمام صفیں 120 ہوگی، اس میں خالی 80 صفیں تو خالی امت محمدیہ کی ہوگی۔ نبی کتنا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش دنیا میں نبی آئے، تمام نبیوں کی مل کر کتنی صفیں ہوگی؟ 40، اور امت محمدیہ کی 120-80 صفیں ہوگی۔ اس اللہ کے نبی کی حدیث ہے تزوج الولود الودود، زیادہ بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرو اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ زیادہ محبت کرنے والی ہوگی تو اولاد زیادہ ہوگی، اولاد زیادہ ہوگی۔ فإنی مکاثر بکم الامم، تاکہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی ذاتی پر فخر کروں گا۔ تو آپ کی روحانی اولاد بھی زیادہ ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور ایک کوثر کا معنی ہوتا ہے نہر کوثر۔ انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ پر اچانک وحی طاری ہوئی، وحی نازل ہوئی، اور وحی کے نازل ہوتے وقت آپ کی کیفیت میں غنودگی طاری ہو گئی، بے ہوشی کی طرح۔ یہ وحی کی کیفیت کے وقت ایسا ہوتا تھا گویا آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا آپ پر نیند طاری ہوئی ہے۔ جب وحی مکمل ہوئی تو آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا، آپ خوش تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کریم مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ نے مجھ پر یہ سورت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آپ نے پوچھا صحابہ کو تم کو پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے جو جنت میں ہے، جو جنت میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و فرمایا اللہ نے نہر کوثر بھی عطا فرمائی اور اللہ نے حوض کوثر بھی مجھے عطا فرمایا۔ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر میدان محشر میں ہے، اور نہر کوثر کے 2 پرنالے ہیں، ایک پرنالہ چاندی کا ہے، ایک پرنالہ سونے کا ہے۔ جنت کی جو نہر کوثر ہے وہاں سے پانی گر کر سیدھا حوض کوثر میں آتا ہے، اور حوض کوثر چوکور ہے، اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی برابر ہے۔ کتنا بڑا ہے؟
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم اللہ نے جو مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، یہ حوض اتنا بڑا ہے جیسا عمان سے عدن تک، عمان اردن کا ایک شہر، اردن کا کیپٹل ہے جارڈن کا عمان، اور عدن یمن میں ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو اللہ نے مجھے جو حوض کوثر عطا فرمایا ہے اتنا بڑا ہے، ایلا سے لے کر یمن تک، ایلا یہ فلسطین کا ایک بندرگاہ ہے، وہاں سے لے کر یمن تک کتنے لمبا ہے، اتنا صرف میرا حوض اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے 1 مہینے کی مسافت پر میرا حوض طے ہوئے۔ پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفاری کرتے تھے، گھوڑوں پر سواری کرتے تھے، ایک انسان گھوڑے پر سواری کرتے کرتے 1 مہینے تک جہاں پہنچے وہاں میرا حوض اتنا لمبا ہے۔ پھر آپ نے حوض کی تعریف فرمائی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہترین تیز ہے، اور برف سے زیادہ پانی ٹھنڈا ہے۔ جو ایک مرتبہ پانی پیے گا لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کو زندگی پر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور جنت پہ جانے کے بعد جو پانی پیے گا وہ پانی صرف لذت کی بنیاد پر پیے گا۔ اور میدان محشر میں حوض ہے، اور میدان محشر میں کیا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد لوگ افراتفری میں ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی بنیاد پر کوئی گھٹنوں کے بل ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں کے بل ڈوبا ہوگا، کوئی پورا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، پانی میں غرق ہوگا۔ اتنا خطرناک منظر ہوگا، اتنی پیاس لگی ہوگی، سورج ایک بالشتہ کے اوپر ہوگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حوض کو پیش کریں گے اور اپنی امتیوں کو بلائیں گے، اور وہ امتی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے ہم آپ کے امتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی اس کی علامت بتائی کہ میری امتیوں کی پہچان ان کے چہروں کی روشنی سے ہوگی، کہ جب انہوں نے دنیا میں نماز کی 5 وقت تک کی نماز کی پابندی کی ہوگی اور نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا ہوگا، تو وضو کی بنیاد پر ان کا چہرہ چمکتا ہوگا اور ان کے ہاتھ پر چمکتے ہوں گے، اس بنیاد میں پہچان لوں گا میرا یہ امتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتی کو آب کوثر کا پانی پلائیں گے، آب کوثر پلائیں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ میدان محشر میں جنت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، بالکل ٹھنڈا پانی، سفید پانی، صاف شفاف پانی، تو کچھ لوگوں کو فرشتے دھتکارتے ہوں گے، جاؤ یہاں سے، سحقن سحقن۔ آپ فرمائے بھائی ان کو تم کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہ اللہ تدری، آپ کو پتہ نہیں ہے، ما احدث بعدک، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہی مسلمان دوبارہ مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا، ظاہر میں مسلمان تھے لیکن آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنے نفاق کو ظاہر کیا۔ اور ایک ترجمہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تبارک وسلم آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے نئی دین میں بدعتیں اختیار کی، نئی چیزوں کو دین کے اندر ایجاد کیا۔ بدعتی لوگ جنہوں نے جو چیز آپ کی سنت نہیں تھی ان سنت کے خلاف نئی باتیں ایجاد کی، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بھی کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی کا مقام ہے، دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے نبی کا پروگرام ہے، اور تیسرے ٹکڑے میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کا انجام ہے۔ یہ تین ٹکڑوں میں الگ الگ باتیں بتائی۔ یقیناً نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر کی تعریف فرمائی، اللہ نے مجھے ایسا کوثر عطا فرمایا، ایسی نہر عطا فرمائی جس کی اتنی لمبائی ہوگی اور اس کا پانی ایسا ہوگا، سب سے پہلے فقراء مہاجرین آئیں گے۔ کون آئیں گے پینے کے لیے؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے فقراء مہاجرین کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فقراء مہاجرین کی علامت بتائی کہ ان کے بدن پر میل ہوگا، ان کے بدن پر میل ہوگا، اور دنیا میں محنت کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں کا کلر بدلا ہوا ہوگا، اور ان کو حکام کے دروازوں سے دور بھگایا جائے گا، کوئی خاندان والی عورت ان سے نکاح نہیں کرے گی۔ آپ نے ان کی علامت بتائی، اور 5ویں علامت ان کو یہ بتائی، وہ جب کسی سے معاملہ کریں گے پیسوں کے لائن کا، جب کسی کو دینا ہوگا تو پورا دیں گے، اور جب کسی کے پاس سے لینا ہوگا تو آدھا معاف کر دیں گے۔ یہ ان کی صفت ہوگی۔ اللہ کے میرے فقراء مہاجرین ہوں گے، پھر میں ان کو اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ یہ تفسیر چل رہی تھی تو عمر بن عبدالعزیز تفسیر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا میرے گھر میں تو مالی عبدالملک بن مروان کی بیٹی ہے، اور جب میں نکلتا ہوں تو دروازے میرے لیے کھول دیے جاتے ہیں، تو میرا تو جنت میں کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب تک ان کے بالوں کے اندر جب تک میل نہیں آتا تب تک اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرتے تھے، تاکہ میں بھی جنتوں کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کروں۔ تو اللہ نے کہا اپنے نبی کو، نبی آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، نہر کوثر، بھلائی عطا فرمائی۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا خاندان تو اتنا بڑا ہے، روحانی خاندان، کہ کل جنت میں آپ کی امت اتنی بڑی ہوگی،
اور حوض کوثر پر ریل کی ریل کھڑی ہوگی، مجمع کا مجمع، آپ کی امت کا، آپ سے محبت کرنے والوں کا مجمع۔ اور نبی آپ کی شان تو کتنی ہے کہ کلمے میں آپ کا نام فٹ کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جب بندہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ پورا نہیں ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ نے کہہ لے۔ نبی جی آپ کا نام تو میں نے اذان میں فٹ کر دیا، 24 گھنٹوں میں اذان ہوتی ہے، ایسا نہیں، کیونکہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ صبح میں اذان شروع ہوتی ہے، رات بدلتی ہے، دن بدلتا ہے، تو جہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے وہ نبی آپ کی بھی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ کی شان تو بڑی بلند ہے۔ ان نسل تو ان کی کٹ گئی، ابو جہل کی، عاص بن وائل کی، وہ مر گئے، ان کی اولاد ہونے کے باوجود بھی آج ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب بھی کوئی ان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس قصے سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، برائی سے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی اور آج کے ہندو بھی ان کے نام آج دیکھا، وہ کبھی ابو جہل نام رکھتے ہیں، کبھی فرعون نام رکھتے ہیں؟ مشرک ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو بھلا دیا، تو نسل تو ان کی ختم ہو گئی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تسلی کی بات کر رہا ہے۔ پھر ان دونوں کا بیچ کا کون سا؟ انا اعطیناک الکوثر ان شانیک هو الابتر، نسل تو ان کی کٹی، بیچ کا۔ اب اس نعمت کے شکرانے میں آپ دو کام کیجئے، فصل لربک وانحر، نبی جی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اس نعمت کے شکرانے میں، اور قربانی کیجئے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ علماء نے لکھا کہ یا نماز سے مراد بدنی عبادت مراد ہے، چاہے کوئی بھی ہو، روزہ ہو وغیرہ، اور قربانی سے مراد مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ قربانی ہے۔ کیوں؟ اور اونٹ کی قربانی، نہر، اونٹ کی قربانی کو نہر بولا جاتا ہے کیونکہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اور زمانے جاہلیت میں لوگ اونٹ کی قربانی کو بہت بڑی عزت دیتے تھے، لیکن وہ لوگ اونٹ کی قربانی بتوں کے نام سے کرتے تھے۔ نبی آپ اونٹ کی قربانی کس کے نام سے کرے؟ لربک وانحر، اپنے رب کے نام سے اونٹوں کی قربانی کرے، بکرے کی قربانی کرے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ نبی کو بتا رہے ہیں، نبی جی اللہ نے تو اتنی بڑی بڑی نعمت عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ کون سے کرنے بولو تو؟ نماز پڑھنا ہے، اور فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے، یعنی ساری کی ساری بدنی عبادتیں کیجئے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ سجدے ہو، اور مالی عبادت چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے قربانی ہو، یہ دونوں عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ علماء نے آگے لکھا ہے جس آدمی کو اولاد نہ ہوتی ہو، مجھے بھی اللہ نے اسی عمل سے اللہ نے اولاد 9 سال کے بعد دی تھی، اسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس آدمی کو اللہ نے اولاد نہ دی ہو، اگر یہ عمل کرے کہ دن میں 1 مرتبہ بسم اللہ، دن میں 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھے، میاں اور بیوی دونوں الگ الگ پڑھے کسی بھی وقت میں، لیکن بسم اللہ کی میم کو الف سے ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر 101 بار پڑھے گا دن میں، اللہ پاک اس کو ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ آگے لکھا چاہے رپورٹ بالکل ہی غلط کیوں نہ آتے ہو، لیکن پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی اولاد دینے پر آتا ہے تو اللہ رپورٹوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، لڑکیاں ہی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ لڑکے ہی دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کبھی اللہ لڑکے بھی دیتا ہے، کبھی لڑکیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کبھی بھرپور جوانی کے باوجود اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اولاد دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اولاد کا نہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ پروردگار عالم اس صورت پر اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرے، اور جو انسان اگر مال میں تنگ دست ہو، پریشانی ہو، اگر روزانہ 21 مرتبہ اگر سورہ کوثر پڑھے گا، پروردگار عالم اس کے مال میں اور اس کی روزی میں اللہ پاک خوب برکت دے گا، مال میں بھی دے گا، اولاد میں بھی دے گا، اور اس صورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے اولاد کو نیک بنائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔